احتساب کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا تو اس کا احتساب عمل میں لایا گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے تمام الہامی کتابوں اور صحیفوں میں بیان فرمایا، صرف اس لیے کہ انسان کو احتساب کی اہمیت سے آگاہ رکھا جائے۔ بنی اسرائیل کی تباہی کے بارے میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان کے بڑے جرم کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹے جرم کرتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ جب ایک یہودی زانی جوڑا خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا گیا تو ان کو سزا دلانے کے لیے خصوصاً تورات کا نسخہ منگوایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء بنی اسرائیل سے کہا کہ اس میں سے زنا کی سزا والا حصہ تلاوت کریں، تو علماء بنی اسرائیل نے دانستہ طور پر ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت تلاوت کر دی، جس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالم تورات تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ان لوگوں نے احتساب سے چشم پوشی کی ہے۔ عمل احتساب میں بنی اسرائیل کا یہی دوہرا معیار منصب امامت عالم سے ان کی معزولی کا سبب بنا۔ اسلام میں احتساب کا عمل محض سزا دینے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد معاشرے میں جرائم کو کم سے کم درجہ تک لے جانا ہے۔ شاید اسی لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ مجرموں کو سرعام سزا دی جائے۔ چھپ کر سزا دینے سے جرم تو ضرور اپنے منطقی انجام کو پہنچ پائے گا، لیکن معاشرہ اس نظام کے ثمرات سے محروم رہے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا تو اس میں بھی عدل و انصاف، قانون کی حاکمیت اور جواب دہی خلافت کے لازمی اجزاء تھے۔ خلفاء نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری لی تو صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو انہیں بتا دیا جائے، روک دیا جائے۔ خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ بغیر رعایت کے بلاغ انصاف فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کسی صوبے یا شہر کا والی مقرر کرتے تو پہلے اس کی جائیداد اور ذرائع کا حساب لے لیتے تھے، اور جب وہ اپنے منصب سے الگ ہوتا یا دوران تقرر اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس شخص کے پاس غیر معمولی دولت جمع ہو گئی ہے تو وہ اس کا محاسبہ کرتے اور پوچھتے کہ یہ دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی۔ اس احتساب سے بڑے بڑے صحابی محفوظ نہ تھے، اور اگر ان میں سے کسی کی غلطی پکڑی جاتی تو ان کی باقاعدہ تادیب ہوتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتتے تھے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک معاملے میں قاضی شریع کے سامنے پیش ہونا پڑا تو قاضی نے خلیفہ کے لیے نرم لب و لہجہ اپنایا، جس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا منایا۔ ایک اسلامی حکومت کا حکمران اپنے تمام معاملات میں ارباب عقل و دانش اور مجلس شورا سے مشورے کا پابند ہوتا ہے، اور وہ اسی مجلس شورا کے سامنے جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان جس کے قیام کا مقصد دین حق کے سنہری اصولوں کو اپنا کر ایسا نظام تشکیل دینا تھا جیسا خلفائے راشدین سے لے کر خلافت عثمانیہ تک رائج رہا، لیکن بدقسمتی یہاں گزشتہ 76 سال سے ناانصافی اور عدم مساوات کا راج ہے۔ ملک میں جب بھی قانون کی حکمرانی کی بات کی جاتی ہے تو اشرافیہ کے لیے، جبکہ عوام کے لیے اور قانون ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں حقیقی معنوں میں دین حق کا نظام رائج ہو جائے تو حالات کا رخ یکسر بدل سکتا ہے۔ ذلت کی جگہ عزت، زوال کی جگہ عروج، اور ضعف و کمزوری کی جگہ طاقت و قوت آ سکتی ہے۔ پاکستان کو اس وقت مغربی طرز کے جمہوری نظام کی نہیں بلکہ دین حق کے نظام کی ضرورت ہے۔